بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ روم کے آغازی رکوع کے لغات اور مفردات پر کلام کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ مزید بقیہ لغات پر کلام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان رکوعات کا ترجمہ بھی کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ قرآن کریم کے ترجمے کو اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہر طرح کی کامیابی مقدر فرمائے۔ صحت و تندرستی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرمائے، اور زندگی کے مراحل میں ہر طرح کی رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے آپ کی مرادیں پوری فرمائے، کامیابی مقدر فرمائے۔ تو لیجیے قرآن پاک کی آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ باطل سے یکسو ہو کر، آپ باطل سے یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی طرف کیجئے۔ یعنی جو گمراہی سے کسی طرح نکلنا نہیں چاہتے، ان کو تو شرک کے دلدل میں پڑے رہنے دیجئے، اور آپ کا جہاں تک معاملہ ہے آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ ہاں، جہاں تک دین کی بات کا سمجھانے کا معاملہ ہے، دین کی بات کے پہنچانے کا معاملہ ہے، تو وہ بہرحال ایک خدائی ذمہ داری ہے جس کو آپ پورا کرتے آ رہے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ، فطرہ اسم ظرف، اللہ کی تخلیق، اللہ کی بناوٹ، بنائی ہوئی چیز۔ فطرت ان خصوصی صفات کو کہتے ہیں جن سے کسی قوم یا فرد کی اچھائی یا برائی، اچھی یا بری شخصیت بنتی ہے۔ مثلا شجاعت، قوت، ذہانت وغیرہ، یہ وہ صفات ہیں جن سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، اور اگر ان صفات کے علاوہ بری صفات اختیار کی جائے تو انسان برے صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ کسی قوم، فطرت کے لغوی معنی ہے آٹا گوندھ کر فوراً بغیر خمیر بنائے ہوئے روٹی پکانا۔ آٹا گوندھ کر فوراً بغیر خمیر بنائے روٹی پکانا۔ خبز فطیر، کہا جاتا ہے خبز فطیر، چپاتی روٹی۔ اور اسی طرح سے رأی فطیر، یعنی بے سوچی رائے۔ تو اصل لغت میں توسیع ہوئی تو ایجاد اور اختراع کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ البتہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فطرت اللہ سے مراد انسان کی پیدائش یعنی تخلیقی قوت جس سے ایمان کا حصول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا فطر الناس علیہا، فطر
فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے عدم سے موجود کیا، اس نے عدم سے موجود کیا، پردے کو پھاڑ کر وجود میں لایا۔ اس کے بعد پھر ذالک الدین القیم، قیم یہ صیغہ صفت ہے، یہ مفرد مرفوع، عام طور پر مفسرین نے اس کا ترجمہ ٹھیک اور درست سے کیا ہے، ٹھیک اور درست سے کیا ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے عدم سے موجود کیا، پردے کو پھاڑ کر وجود میں لایا۔ تو امام راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، ایک لطیف توجیہ کیے، یعنی ایسا دین جو معاش و معاد اور دنیا آخرت کو درست کرنے والا ہو۔ گویا کہ امام راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیم بمعنی مقوم ہے، یعنی درست کرنے والا۔ اس کے بعد پھر آیت آ رہی ہے وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ منیبین الیہ، منیبین جمع اسم فاعل منصوب، منیبن واحد مذکر، واحد اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، انابت مصدر ہے باب افعال سے، خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والا، خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والا، ہر طرف سے مڑ کر اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ اور اس کے بعد پھر ہے وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَاتَّقُوا اسی سے ڈرو، جمع مذکر حاضر فعل امر اور ہو ضمیر مفعولی، اسی سے ڈرو، اتقاء مصدر ہے باب افتعال سے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لا تکونوا فعل نہیں، جمع مذکر حاضر نہیں ہو جاؤ تم، نہ ہو جاؤ تم، اور کونن مصدر ہے باب نصرہ سے، کان یکون کونن، کن لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، فرقوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تفریق مصدر ہے باب تفعیل کا، تفریق مصدر ہے باب تفعیل کا، وَكَانُوا شِيَعًا، شیعن یہ شیعتن کی جمع، فرقے گروہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، حزب جمع احزاب، گروہ اور طبقات، بما لدیہم فریحون جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر نازع اور خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، مَسَّ واحد مذکر غائب فعل ماضی، دکھ پہنچایا اور الگ ہو گیا، چھو دیا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، ضر اسم ہے سختی تکلیف، ضر یضر ضرًا، برائی نقصان کے معنی میں، بدحالی کے معنی میں، خواہ جسمانی بدحالی ہو یا روحانی بدحالی ہو، ہر دو کیفیت میں در استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جاہ مال کی برائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے قرآن کریم نے فرمایا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ، ہم نے دور کر دی جو اس پر تکلیف تھی۔ یہ تینوں اعتبار سے ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَ مِنْ رَحْمَةً، اور جب اللہ ان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت چکاتا ہے، عنایت کرتا ہے، تو اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اذا فجائیہ ایک ان میں کے گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی اچھائی آئی تو اترانے لگ گئے اور برائی آئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم،
تاکہ وہ ناشکری کرے اس چیز کی جو ہم نے ان کو عنایت کیا ہے، دیا ہے۔ سو پھر اللہ فرما رہے ہیں فَتَمَتَّعُوا، تمتع کے معنی وقتی فائدہ حاصل کرنا۔ سو تم دنیا میں دنیاوی چیزوں سے وقتی فائدہ حاصل کرو، فعل امر کا صیغہ ہے جمع کا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ان قریب تم انجام جان لوگے کہ دنیا میں وقتی راحت اور وقتی فائدہ حاصل کرنے کا جو انجام ہوگا قیامت کے دن تم اس کو جان لو گے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا ہم نے ان پہ کوئی دلیل اتاری ہے؟ سلطان زور، قوت، برہان، دلیل، اور سلطان بادشاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے، اور حجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے مگر دلیل کے ساتھ، یعنی بغیر حجت اور دلیل کے تم نکل نہیں سکو گے۔ تو ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری اللہ ہمارے خلاف کہ وہ اس دلیل کے ذریعے سے کلام کریں، بات کریں۔ فَيَتَكَلَّمُ، کہ وہ دلیل کلام کرتی ہو، بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ یہ شرک کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت یعنی اچائی چکاتے ہیں، عنایت کرتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر وہ اترانے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی بجائے یہ کہ اللہ کا شکر بجا لائیں اس کو چھوڑ کر یہ اترانے لگتے ہیں۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، تو اذا ہم یقنطون، ایک وہ نا امید ہونے لگتے ہیں، ایک وہ نا امید ہونے لگتے۔ یقنطون جمع مذکر غائب فعل مضارع، نا امید ہونا اور امید جاتے رہنا، آس توڑ کر بیٹھنا۔ قنوت مصدر ہے باب سمیع نصر دونوں سے، قنط یقنط و قنط یقنط۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہیں دیکھے استفہام انکاری اس بات کو چاہتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھے کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ یبسط واحد مذکر غائب فعل مضارع، کشادہ کرنا، وسیع کرنا، بسطن اس کا مجرد ہے باب نصارہ، اور یقدر قدر یقدر یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب، وہ تنگ کرتا ہے، اور قدرن اس کا مصدر تنگ کرنا باب ضرب، قدر یقدر قدرن۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت آ رہی ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس تم قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ چیز زیادہ بہتر ہے، خیر اخیر کے معنی میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، ربا کے معنی بڑھنا، بیاض، سود، ربا یربو ربن و رباً، بڑھنا باب نصرہ سے، اور جو کچھ تم نے دیا ان کو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا،
اور جو کو تم ان کو سود دیا لیربو الیسداد تاکہ وہ بڑے لوگوں کے مال میں، لیکن فلا یربو عند اللہ وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا. یعنی لوگوں کے مال میں اگر بڑھتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو بڑھتا چلا جائے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑھوتری نہیں ہے. یہ سود کے معاملے کی بات ہوئی. اور جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو سنی وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تریدون وجہ اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. مضعفون جمع اسم فاعل، چند در چند کرنے والے، بڑھانے والے. اضعاف مصدر ہے باب فعال کا، اور ضعف مادہ ہے اس کا. تو قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. سو یہی لوگ اللہ کے پاس اپنا ثواب بڑھانے والے ہیں. یہی لوگ اللہ کے پاس اپنا ثواب بڑھانے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم پھر تم کو رزق عنایت کیا. اور یہاں پر یہ ماضی ہے مضارع کے معنی میں، یعنی یرزقکم کہ اللہ تم کو رزق دیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اب ازل سے لے کر ابد تک، یعنی دنیا آفرینش یا دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک اللہ تعالیٰ بندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جانوروں کو، درندوں کو، ہر مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے. البتہ اللہ کے رزق دینے کے طریقے الگ ہیں اور غذائیات الگ ہیں اور مواقع الگ ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق فراہم کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی ایسا چوپایا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر لاگو نہ کیا ہو. اور یہ اللہ کا لاگو کرنا تفضل اور ترحم کے اعتبار سے ہے، ضابطے اور اصول کے اعتبار سے انسان نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ نے بے اعتبار رحمت اور تفضل کے اپنے اوپر لاگو کیا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تمہیں جلائیں گا، دوبارہ زندگی عنایت کریں گا. حل من شرکاء، اچھا بھلا بتاؤ کہ تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم نے اللہ کا ساجی اور شریک مانا ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء جو تمہارے ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے، یعنی پیدائش کا معاملہ کر سکے، تمہیں رزق دے سکے، تمہیں زندگی دے سکے، تمہیں موت دے سکے. ان اعمال میں سے کوئی ایسا عمل ہے جو بندے میں سے کوئی کرتا ہو؟ ظاہر بات ہے کہ بندے میں سے کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے اعمال ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. من یفعل من ذالکم کون ہے جو تم میں سے ایسا کر سکتا ہو؟ سبحانہ. تو پھر یاد رکھو، مان لو کہ اللہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تعالی یہاں پر بلندی کے معنی میں، اور اللہ بلند ہے ان چیزوں سے جو شرک کیے جا رہے ہیں، اور اللہ بلند تر ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کیے جا رہے ہیں. تو آج کے مجلس میں الحمدللہ یہاں تک ترجمہ اور کل لغات ہو گئے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید ہم آگے کے لغات اور ترجمہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.